عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مالک العلام کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ ہے کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں جس موضوع ہام پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالی نے اپنی کتاب عظیم میں فرمایا کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، کہ اس دن سے کیسے بچو گے، اس دن کے لیے کیا تیاری ہے، اس دن کے لیے تمہاری کیا قد و کاوش ہے، تمہاری کیا کوششیں ہیں، جس دن بچہ پیدا ہوتے ہی بوڑھا ہو جائے گا، یا وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن بچہ پیدا ہوگا اور وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس کے ہولناکی سے، اس کے دباؤ سے، اس کی سختی سے بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اس پر بڑھاپے کے آثار نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم پر ایک ایسا دن سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے متعلق میں نے خطبہ میں سورہ معارج کی آیت نمبر 4 کو تلاوت کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن فرشتے اور روح چڑھیں گے اور اس دن کی مقدار 50,000 برس کی ہے۔ یہ 50,000 برس کا دن، جو دن انتہائی خطرناک دن ہے، جس دن کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جو اس وقت کروڑوں میل کی دوری پر ہے، یہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ حدیث میں الفاظ استعمال کیے نحو میل، کہ یہ سورج 1 میل کی مسافت کے اوپر ہوگا۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ لفظ میل سے مراد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی۔ کیا میل سے مراد وہ ماپنے کا آلہ اور ماپنے کی چیز ہے کہ جس میں انسان کسی شے کو ماپتا ہے، زمین اور ارض والا میل، یا اس میل سے مراد
وہ میل ہے کہ جس سے ہم اپنی آنکھ میں سرما لگاتے ہیں. وہ سلائی، جس سلائی سے ہم آنکھ کے اندر سرما لگاتے ہیں، آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد اس میل سے مسافت عرض، زمین کے ماپنے والی میل مراد تھی، یا اس میل سے مراد وہ میل تھی کہ جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے؟ ہم اور آپ صاحب عقل ہیں، صاحب خرد ہیں، دانش مند ہیں. ہم یہی سمجھیں کہ اگر اس سے مراد مسافت والی، دوری والی، زمین کے ماپنے والی میل مراد ہو، تو بھی آج کروڑوں میل پر جب سورج ہے اور یہی سورج جب خط صفا ہند کے اوپر آ کے ٹھہرتا ہے، مئی جون کا ہمارے اوپر زمانہ آتا ہے، تو اس وقت ہماری دھرتی میں، ہماری ارض کے اوپر کتنی تیز گرمی ہوتی ہے. اور بسا اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سورج کی تپش کے ذریعہ سے ریگستان کے بعض ایریوں کے اندر اتنی حرارت ہوتی ہے کہ جھاڑیاں جلنے لگتی ہیں، گھاس اور پھونس والے مکانات جل جاتے ہیں، اور بغیر کسی آگ کے اس میں آگ لگ جاتی ہے. اور اس وقت یہ سورج کی وہ حرارت ہے، وہ تپش ہے کہ آپ اکثر و بیشتر وہ ممالک کے جن میں ایندھن کی کمزوری ہے، جن میں قدرتی اعتبار سے پیٹرولیم یا گیس یا تیلوں کی کمزوری ہے، وہ نئی دریافت میں جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ ہم سولر نظام سے پوری طریقے سے حرارت حاصل کریں، اور حاصل ہوئی ہے اور اس کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. یہ سورج کی گرمی اور اس کی تپش ہی کی بنیاد پر ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا تھا، یہ بیان فرماتے ہوئے، عائشہ، سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ ہاتھ ساتھ میں ٹکرائے گا. تو ٹکرانے کے نظام سے اگر دیکھا جائے تو جو لفظ میل ہے اس سے مراد سرمے کی سلائی مراد ہوگی، کیونکہ ان دونوں حدیثوں میں اگر ہم تطبیق کرتے ہیں تو سرمے کی سلائی کے برابر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان مضطرب اور پریشان ہوگا. انبیاء اللہم نفسی اللہم نفسی کے آوازیں لگا رہے ہوں گے، پکار لگا رہے ہوں گے، اور اتنی ہولناکی کے اندر کوئی سایہ اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی شجر، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی چھت. قرآن نے اس کو فرمایا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، زمین کو برابر کر دیا جائے گا، کہیں عوج اور امت نہیں ہوگا، نہ کہیں سے اوپر ہوگی یا نہ کہیں سے نیچے ہوگی، بالکل برابر ہو جائے گی. اور انسانوں کے جسموں سے پسینہ پھوٹ پڑے گا، اور اس پسینے کے ذریعے سے ایک سمندر بن جائے گا، اور لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے جہاں جہاں جس کا جو اعمال ہوگا وہ اس کے اندر تر بتر ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت یہ ہوگی کہ کسی کے پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، اور کسی کے پسینہ اس کے حقوہ تک ہوگا، اور کسی کے پسینہ اس کی کاندھے تک پہنچ جائے گا، اور کچھ کے پسینہ منہ کی لگام بن جائے گا.
اس پسینے کے متعلق بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پسینہ عام پسینہ یا عام کوئی ڈوبنے والی چیز نہیں ہوگی، اتنا خطرناک ہوگا کہ جیسے کڑائی کے اندر کھولتا تیل اس طریقے سے کھولتا ہوگا۔ کڑائی میں جس طریقے سے تیل کھولتا ہے اور گرم ہوتا ہے اس طریقے سے کھولتا ہوگا، آدمی اس کے اندر ہوگا، اور حدیث کے اندر ہے کہ اس پسینے کی بڑھتے ہوئے 70 ہاتھ تک، یعنی اتنی بڑی اس کی گہرائی ہو جائے گی کہ 70 ہاتھ تک اس کی گہرائی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالات میں 7 قسم کے لوگ، 7 لوگ نہیں 7 قسم کے لوگ انتہائی خوش قسمت ہوں گے کہ ان کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ میں آج کی اس مقبول ساعت کے اندر دل کی خشیت کے ساتھ تیرے سامنے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں 7 میں سے ایک بننے کی توفیق عطا دے، فرما دے، اور ان 7 میں سے ایک کر دے۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلا ہے عدل کرنے والا آدمی، امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، یا امام سے مراد حاکم وقت، بادشاہ، اور عدل کرنے والا بادشاہ مراد ہے۔ امام عادل، اکثر و بیشتر ہم اور آپ لوگ کسی نہ کسی مقام کے اوپر حاکم بنتے ہیں، منصف بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، جسٹس بنتے ہیں، اور یہ کسی سے بھی بعید از عقل نہیں اور بعید نہیں۔ ہمیں اس مقام کے اوپر انصاف کرنا چاہیے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جو میں انصاف کر رہا ہوں اپنی 2 بچوں کے مابین، اللہ جو میں انصاف کر رہا ہوں اپنی اولاد کے مابین، اللہ جو میں انصاف کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے درمیان میں، اللہ جو میں انصاف کر رہا ہوں اپنے محتاج کے درمیان میں، اللہ جو مجھے فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے ایک پڑوسی اور دوسرے پڑوسی کے درمیان میں، اللہ انصاف کے ساتھ بات کہوں گا، انصاف کا بدلہ عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے، اللہ سایہ عطا فرمائے۔ حدیث صحیح ہے جس میں یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر مبنی۔ ہماری اور آپ کی نیت جس انداز اور جس طریقے کی ہوگی اس نیت پر اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ انسان اکثر یہ سوچے کہ میں تو بادشاہ بن ہی نہیں سکتا ہوں، میں زمرے سے باہر ہوں، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہی آدمی اگر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کاری کرے، اور آج کے دور کے اندر جو بہنوں کا حق ختم کر دیا جاتا ہے، جو بیٹیوں کا حق ختم کر دیا جاتا ہے، جو نسواں کا حق ختم کر دیا جاتا ہے، انصاف کے اعتبار سے اس کو عدل اعتبار سے آدمی دے تو کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل نہیں کرے گا؟ اور جو اللہ کے قرآن پر عمل کرے گا کیا اس کو اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے سائے میں جگہ نہیں دے گا؟ امام عادل۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے فیصلوں کی بات آتی تھی، آپ کی قضاوت کی بات آتی تھی، تو انسان شزدر و حیران رہ جاتا ہے۔ آپ نے مخزومی عورت کا واقعہ پڑھا شریعت اسلامیہ کے اندر کہ مخزومی خاندان کی عورت نے آٹا یا کوئی چیز چوری کر لی، شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی۔ یہ مخزومی خاندان کی عورت تھی،
خاندان بڑا اعلی محترم مکرم اور بڑے خاندان کی عورت تھی. معاملہ بن گیا. لوگ کہنے لگے کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائے کہ اس کی سزا ہلکی کر دی جائے, اس کو معاف کر دیا جائے, ہاتھ کٹ جائے گا. کٹے ہوئے ہاتھ جب لوگ دیکھیں گے یہی لوگ یہ کہیں گے مخزومی خاندان اتنا اعلیٰ عرب کا خاندان ہے, اس خاندان کی عورت کی ہاتھ اس لیے کٹا کہ چوری کی, کیوں نہ جو ہے سزا معاف. سب نے کوشش کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ پیار کرتے تھے ان لوگوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بڑی محبت تھی, بہت پیار تھا, بہت لگاؤ تھا, منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا. لوگوں نے کہا بھائی آپ جائیے, آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف بات کرتے ہیں, آپ کی بات کو مانتے ہیں, آج ہم پھنسے ہوئے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ جو ہے جا کے کہیے کہ آپ انصاف فرما دیں, اس کو معاف کر دیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے سامنے گیا, سر جھکایا, گفتگو کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, غصہ بڑھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مخزومی خاندان کی عورت ہے, لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. انصاف یہ ہے کہ تم عزت کی بات کرتے ہو, شرف کی بات کرتے ہو, بڑے ہونے کی بات کرتے ہو, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ امام عادل, عدل کرنے والا بادشاہ. بڑا مشہور واقعہ ہے عدل کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ والا, کہ زیرہ چوری ہوئی. جب عدالت میں کیس پہنچ گیا, جو آپ قاضی القضات بنایا ہے, چیف جسٹس کس نے مقرر کیا تھا؟ خلیفۃ الرسول نے. خلیفہ رسول امیر المومنین اس وقت کون تھے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور علی ابن ابی طالب کو میسج گیا کہ آپ کی زیر عدالت میں کیس آیا ہے, گواہ لے کر حاضر ہو جائیں. انہوں نے کہا میری زیریں بڑے مشہور ہے, دنیا پہچانتی ہے. 2 گواہ ساتھ میں لے لی, 2 گواہ ساتھ میں لیے, گھر کے 2 گواہ ساتھ میں لیے. اور عقلاً بھی یہ ہو سکتا تھا کہ جس آدمی نے سب سے زیادہ دیکھی ہوئی ہو وہی پہچان سکتا ہے یہ چیز کس کی ہو سکتی. اور وہ گھر کے لوگ تھے اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ دیکھا تھا, اس لیے ان کو ساتھ لے کر گئے تھے. ایک اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا وثوق والا, کتنا محترم, کتنا بڑا گواہ ہے کہ جس کی گواہی کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا ہے, جو نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا اپنا غلام کہ تو نے مجھے اٹھا کر بھی دی, تو نے مجھے پہنایا بھی, تو پہچانتا بھی ہے, تو بھی چل. مجھے عدالت میں طلب کیا گیا ہے. اور انصاف مسلم دیکھیں گے, کورٹ کا نظام دیکھیں گے, عدلیہ کا نظام دیکھیں گے. آج یہاں ہی قریب میں عدلیہ کو جب تار کر دیا گیا, اس کو بدل دیا گیا, اور آج کے حالات دنیا کے اندر یہ پیدا ہو گئے ہیں اور یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آج سائل مسئول بن جاتا ہے. آج وہ آدمی جو مظلوم عدل کی کہار لگاتا ہے, آوازہ لگاتا ہے, فریاد کرتا ہے, اسی کو لوگ جو ہے ایک مجرم بنا کر, ملزم بنا کر عدالت میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونے کی. یہ امیر المومنین جاتے ہیں, عدالت میں حاضر ہوتے ہیں. نظام ہے, یہ نظام ہم نے دیا تھا, یہ تھانے ہم نے قائم کیے تھے, ان میں انصاف مسلمانوں نے دیا تھا, عدالتیں اسلام نے قائم کی تھی, اور یہ چھاونیاں ہمارے دور میں بنی تھی, یہ عروج ہم نے دیا تھا. اور آج ہم اس سب سے زیادہ پسپا اور بیکار ہو کر رہ گئے. ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ جب ہم
کسی ایسی جگہ کے متعلق سنتے ہیں کہ جس کا نام مسلمان کے نام پر رکھا گیا ہو اور جس کا کام اتنا ظالم ہو کہ انسان شزدر و حیران ہو کر رہ جاتا ہے. ان کی عدالتیں، ان کا نظام، ان کا سسٹم دیکھ کر آدمی شزدر و حیران رہ جاتا کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں. اس طریقے کے فیصلے بھی دھرتی کے اوپر آتے. کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا جناب میں حاضر ہوں، یہ میری زرے ہے، چوری ہو گئی ہے، چور سامنے ہے، یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، آپ فرمائیے کیا ہے؟ کہا گواہ چاہیے مجھے. کہا گواہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالغ عاقل آدمی ہے، یہ گواہی دیں. دوسرا کون ہے؟ یہ میرا غلام ہے، یہ جانتا ہے، اس کو پہچانے گا، اس کو دو پہچانے، یہ گواہی دے گا. فرمایا محترم آئیے، ان کی گواہی قبول نہیں. کہا کیوں؟ کہا باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اور آقا کے حق میں غلام گواہی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ آپ کوئی دوسرے گواہ لے آئیے ورنہ میں مقدمے کا فیصلہ سناتا ہوں. سراپا کہتے ہیں مقدمے کا فیصلہ کر دیجیے. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی جج سے کچھ نہیں. آج تھوڑا اختیار ملے تو انسان کو کھا کے مرنے کے لیے تیار ہے. آج انصاف کی کرسی پر اگر کوئی آدمی انصاف کرنے کے لیے کچھ کہے تو تبدیلیوں تک کی بات آ جاتی ہے اور کہتے ہیں تمہارا کوئی وجود نہیں. یہ وہ انصاف تھا. کہتے ہیں ٹھیک، ہمیں منظور. یہودی جب عدل کو دیکھتا ہے تو عدالت میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوہ، یہ آپ کی زرے ہے، میں نے چوری کی تھی. میں اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اس کے انصاف کو دیکھ کر، اس کے عدل کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھتا ہوں. وہ لوگ تھے، جبلہ شہزادہ ہوتا ہے، وقت کا بڑا آدمی ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، دوران طواف پاؤں عام آدمی، حبشی آدمی کے پاؤں کے نیچے، پیر کے نیچے اس کی چادر دب جاتی ہے، اس کی چادر، اس کے اوپر پاؤں کے نشانات پڑ جاتے ہیں. یہ غصے ہو جاتا ہے، اس کو دوران طواف ہی تھپڑ مار دیتا ہے. یہ آدمی طواف پورا کرتا ہے، گھوڑے کی مہار خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف موڑتا ہے، سیدھا پہنچ جاتا ہے. کہتا امیر المومنین انصاف چاہیے. کہا انصاف کیا ہے؟ کہا میرے گال پر بادشاہ کے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے، میں انصاف کی گہار لگاتا ہوں، میں انصاف کے لیے کہتا ہوں. امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام عادل، یہ عدل کرنے والے بادشاہ تھا. کہا اچھا جاؤ بلا کے لاؤ، جاؤ بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا، کھڑے ہو گئے ہیں، دونوں موجود ہیں. کہا اس کے باپ گورنر کو بھی بادشاہ کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. سامنے کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں. کیا ہوا؟ کہا اس کو بھی مارنا ہے، اس کے باپ کو بھی مارنا. سزا اس کو ملنی چاہیے، بیٹے کو سزا اس کے باپ کو ملنی چاہیے. باپ، امیر المومنین غلطی تو بتلائیے، میں نے خطا کون سی کی ہے؟ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ میں نے کون سا جرم کر لیا ہے؟ اس نے کیا، عاقل بالغ آدمی ہے، حج کرنے کے لیے کیا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا، غلطی کیا، سزا ملنی چاہیے. میں راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیں. کہا نہیں، تیرے عہدے نے اس کو بے لگام کر دیا، تیرے عہدے نے اس کو بے لگام کیا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اب انصاف نہیں رکھوں گا، تجھے بھی سزا ملنی چاہیے. یہ انصاف تھا، یہ سسٹم تھا. امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ پہلا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس میں سے بنا دے. اور بننے کے لیے یہ ہے آپس میں انصاف، بیوی کے ساتھ انصاف، غلام کے ساتھ، غلام کا سلسلہ نہیں ہے، نوکر کے ساتھ انصاف، محتاج لیبر کے ساتھ انصاف، ٹھیکیدار ہو تو اس کے ساتھ انصاف،
کہیں قلم داں ہو تو قلم چلاتے ہوئے انصاف، اور اگر باپ ہو تو دو بیٹوں کے درمیان میں انصاف، اگر بھائی ہو تو بہنوں کے حقوق کے اندر انصاف، اور اگر تمہیں طاقت اور مرتبہ آ گیا ہے تو محلے کے اندر انصاف، قرا اور بستی کے اندر انصاف، جو آپ بذات طور گرجیوں چودھریوں کچہریوں کے اندر انصاف۔ آپ بھی وہ یوا بن سکتے ہیں، آپ اس زمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بادشاہ ہندوستان بنیں گے، وزیر اعظم تب انصاف کریں گے۔ آپ یہاں سے شروع کریں نیت کے اعتبار سے۔ اور دوسرا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اپنی جوانی، ہائے ہائے محشر کا میدان ہوگا، اللہ عدل کی کرسی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، سامنے لوگ ہوں گے، اور اس وقت جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ان سوالوں میں ایک سوال ہوگا، جوانی دی تھی فیما ابلاہ، تمہیں جوانی دی تھی نا، فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، کس جگہ گزاری، کس حال میں گزاری، کس سسٹم میں گزاری، کس اکڑ میں گزاری، کس بد اخلاقی میں گزاری، کہ عبادت میں گزاری، کہ عبادت میں گزاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی گزاری یا شدر بے مہار والی گزاری؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کا زمانے کو آپ پڑھیں، 40 سالہ زندگی سے پہلے دور کو آپ پڑھیں گے، آپ شزدر و حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو پتا چلے گا اتنے باحیا، اتنے باحیا کہ آپ حیران رہ جاتے، حیران رہ جائیں گے۔ کعبہ کی تعمیر میں لوگ لگے ہیں، جٹے ہیں، کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، چچا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، اور خوبصورت قسم کا کندھا، انتہائی ملائم نظام، اوہو، کہتے ہیں ہاتھ کے ہتھیلیوں کی نزاکت، ٹھنڈک اور چمک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ ہاتھ رکھتے تھے ہم پہچان لیتے یہ رسول کا ہاتھ ہے اور کسی کا نہیں۔ ان سے پتھر ڈھو کے لا رہے ہیں، کندھے کے اوپر خالی کندھا ہے، پتھر اٹھایا ہے، پتھر اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چچا نے، کیونکہ عرب والے تو ننگا طواف بیت اللہ کرتے تھے نا، کیا کرتے تھے؟ عورت مرد نبوت کے آ جانے سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، تو اب عورت بھی ننگی مرد بھی ننگا ہے، اور منتیں مانتے تھے، منت مانتے تھے کہ ننگا طواف کریں گے۔ اتنے بے حیا، کوئی بڑی بات نہیں سی سمجھی۔ چچا عباس نے زور کے ساتھ تہبند کو جھٹکا، موٹا سا تہبند پہنا تھا، تہبند پہنتے تھے، تہمت، جھٹکا، اور ساتھ ہی کہا اس کو اتار کے کندھے پہ رکھ لو، کرتا لمبا ہے، کوئی بات نہیں۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی بنیاد پر ہر مغشین بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ حیا تھا۔ کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کے متعلق اصل اعتبار سے پوری طریقے سے بیان اس لیے نہیں کر پاتا ہے، اتنے جلالی تھے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا چہرے پر، اتنے خوبصورت تھے، تابراک تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نظام کو صرف ایک عورت نے بیان کیا تھا، بزرگ تھی، ہجرت کا زمانہ تھا، بوڑھی تھی، جب دودھ دونے کے لیے بکری کا کہا تو اس وقت جو انہوں نے بیان کیا کہ یہ اس طریقے کے تھے، ایسے خوبصورت تھے، میں نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے، اتنا اچھا تھا، بالکل بزرگ عورت، انہوں نے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوانی میں، اس جوانی میں، اس وقت میں اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے کہ کہتے ہیں کواری دو شیزہ سے، ہائے ہائے ہائے، وہ کہاں سے لاؤ، کس جگہ سے لاؤ، کیسے ہماری بیٹیوں کے اندر وہ حیا آئے گا، کب ان کے اندر وہ حیا آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھا؟ کیونکہ آج تو ہماری بیٹیاں جس انداز کے اندر گفتگو کرتی ہیں، ان کی جو چال ہے، ان کا جو اٹھنا ہے، جو بیٹھنا ہے، اور جو ان کا شتر پہ بہار نظام ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جوانی میں بڑے عبادت گزار تھے، شاب النشاء فی عبادت اللہ۔ آپ نے وہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بیت اللہ شریف کے وہ جو میں ابھی بتلا رہا تھا پہلے، تعمیر کی بات آئی، تعمیر ہو رہی ہے بیت اللہ کی، قریش مکہ تعمیر فرما رہے ہیں، فرماتے فرماتے حجر اسود کا تنازع پیدا ہو جاتا، کون لگائے؟ سب خاندان کے لوگ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے ہمارا حق ہے ہم لگائیں گے اس جگہ میں جہاں حجر اسود رکھا ہوتا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ ایک قبیلہ کہتا ہے ہم رکھیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا ہے ہم رکھیں گے، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، تیسرا کہتا ہے ہم رکھیں گے، چوتھا کہتا ہے ہم کیا رکھیں گے۔ جتنے قبائل کے لوگ تھے وہ کہنے لگے ہمیں حق تو ہمیں پہنچتا ہے، ہمارے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ہمت ہی نہیں ہے کسی کی کوئی لگا کے دیکھے۔ قریب تھا کہ جو اونٹوں اور گھوڑوں کے پانی پلانے پر لڑتے تھے وہ حجر اسود کے معاملے کو معمولی لیتے کہ تیرا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے گھاٹ پر کیسے گیا، ہمت کیسے ہوئی تیری۔ اس معاملے کو بہت بڑا طول پکڑا گیا، دن گزر گئے، کچہریاں ہو رہی ہیں، مسائل بن رہے ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، بڑے لوگ سر جوڑ رہے ہیں، ہر دن بیٹھک ہوتی ہے، بھائی معاملہ نازک ہے، کیسے جائیں، کیا کریں، کس طریقے سے معاملے کو طے کریں، ہو ہی نہیں بن پا رہا، ہر ایک پریشان ہے۔ اسی پریشانی کی بنیاد پر ایک بزرگ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے کلمہ چڑھا دی، وہ ان کا بڑا اور عقل والا آدمی تھا۔ کہا دیکھیے ہم میں سے وہ شخص حجر اسود کا قضیہ کل حل کرے گا اور جج وہ بنے گا، بڑا آدمی وہ بنے گا، فیصلہ وہ کرے گا جو شخص سب سے پہلے کل فجر میں صبح میں بیت اللہ کے اندر دکھے گا، جو بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے ہوگا۔ سب رات سے تیاری میں مبنی، آپ ہی سمجھیے جہاں خاندان لڑ رہے ہوں تو ہر خاندان کا آدمی، ہر آدمی نہیں چاہے گا میں پہلے پہنچوں۔ جہاں اس طریقے کے ذہن بنے ہوئے ہوں کوئی رک سکتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا تھا میں پہلے پہنچوں، دوسرا چاہتا تھا میں پہلے پہنچوں۔ لوگ پہنچے، جا کر دیکھنے لگے، دروازے پر پہنچے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرنے کے بعد بیت اللہ کا چوکٹ پکڑ کے کھڑے تھے۔ یہ عمر 35 سال سے پہلے کی تھی، شاب النشاء فی عبادت اللہ۔ یہ وہ عمر تھی جس عمر کے اندر انسان صبح پاسا پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں اس عمر میں تشریف لے جاتے۔ سب نے دیکھا، ببانگ دہل ایک جملہ نکلا زبان کے اوپر، امین آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے، صادق آ گئے، جو امانتداری کے اعتبار سے آج فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ یہ صادق الامین کا لقب آپ کو کب ملا تھا؟ یہ صادق الامین کا لقب کب ملا تھا؟ یہ صادق الامین کا لقب آپ کو نبوت سے پہلے ملا تھا، اور جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے وہ 40 سالہ زندگی ہے، اور اس 40 سالہ زندگی کو کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس 40 سالہ زندگی کو ہی تو جوانی کی زندگی کہتے ہیں نا، شاب النشاء فی عبادت۔ یہ 40 سالہ زندگی تو جوانی کی زندگی ہے نا۔ یہی 40 سالہ زندگی نبی کی نبوت والی وہ زندگی ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکتی۔ کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک مرتبہ بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہی 40 سالہ زندگی ہے جو پہلے والی، کہ جس کے اندر ایک وہ عورت جو ایسرا عرب تھی، عرب کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر بنا کر بیچتی ہے، اور یہی امانت اور دیانت تھی نبی علیہ السلام کی کہ تجارت ان کی اتنی اچھی طریقے سے کی، جب واپس آ گئے تو خطبہ بھیجتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
یہی وہ نوجوان تھا جس کی عمر 25 سال تھی. 25 سال کی عمر. یہی وہ نوجوان تھا جس نوجوان کے متعلق میسرہ آ کر گواہی دیتا ہے. میسرہ غلام تھا. میسرہ کس کا غلام تھا؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا. اس کو ساتھ میں بھیجا کہ ہر حرکت کے اوپر تم نے نظر رکھنی, ہر حرکت پہ نظر رکھنی ہے, تمہیں دیکھنا ہے, کیونکہ ایسرا عرب, پرنس عرب, یہ چاہتی تھی کہ اپنی باقی ماندہ زندگی کے لیے میں ایسا فیصلہ کروں کہ جو تاریخ اور ہسٹری بن جائے اور جس کو پورے لوگ جو ہے دیکھنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے اتنی محترم تھی کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے, کہا یہ آپ کے حجرے میں کون ہے؟ کہا میری بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے. کہا اس کو جا کر کے اللہ نے تجھے سلام کہا. کس نے سلام کہا ہے؟ اللہ نے خدیجہ تجھ پر سلام بھیجا ہے میرے ہاتھ. جگہ کو کہہ دو اللہ نے سلام بھیجا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ وہ ایسرا عرب تھی. کہتی ہے ایک ایک حرکت کو دیکھنا ہے. جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیا پایا آپ نے, کیا لفظ پایا, کیا نظام پایا, کیا سسٹم پایا. وہ جو خیل کا واقعہ ہے نا, زود الخیل, وہ جو گھوڑوں کا جو واقعہ ہے نا جو بیچ دیے گئے تھے, وہ اسی سفر کا واقعہ ہے, اسی سفر کا واقعہ ہے. آپ تشریف لے گئے, آپ نے کہا گھوڑے والے آ گئے, ایک جماعت خیل تھی, آپ نے جو ہے سودا کر لیا. ایک گھوڑا لنگڑا تھا, آپ نہیں بتلا سکے. آپ نے میسرہ کو کہا دیکھیے میں سائیڈ میں کام کے لیے جا رہا ہوں, مال ہمارا بچا ہوا ہے, مجھے فروخت کرنا ہے, ہمیں واپس بھی نکلنا ہے, آپ جائیے. اور جب وہ لوگ آ جائیں گے پیسے اتنے لینے ہیں, گھوڑوں کی جماعت ان کو دے دینی ہے, کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے. ذرا سی بات کا خیال. میسرہ نے سمجھا ٹھیک ہے. لوگ آئے, پیسے لے کر آئے, آ کے تاجر نے پیسے دیے گھوڑوں کی جماعت اور کہا کہ یہ جو لنگڑا گھوڑا اس کے متعلق بتلا دینا اور کہہ دینا عہد ہے, ہمارا سودا ہوا ہے, آپ کو خیار باقی ہے, آپ لے جائیں یا چھوڑ دیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. انہوں نے بتلایا, لے کے چلے گئے. انہوں نے بتلایا بھی نہیں, انہوں نے کہا بھی نہیں, لنگڑے گھوڑے کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے. آپ واپس پلٹتے ہیں. واپس پلٹنے کے بعد جب تشریف لاتے ہیں آ کر کہتے ہیں سودا ہوا. کہا سودا ہو گیا. کہا وہ لے کے چلے گئے. کہا لے گئے. کہا آپ نے نقص بتلایا تھا. یہ نقص نہ بتلانا عیب, یہ نقص نہ بتلانا, اپنی چیز میں دکاندار نقص نہ بتلائے تو عیب, تجارت جائز نہیں. آپ کو بتلانا ہے خندق ہے, سودا ہوگا, اللہ روزی دینے والا, اللہ روزی دینے والا. یہ جو ہے نا کھڑ لگا کے بھینسوں کو بیچنا عیب, کھڑ لگا کے جو بھینسوں کو بیچا جاتا ہے یہ عیب, یہ تجارت کے اندر جائز نہیں. یہ تمام طرح عیوب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول فرمایا گھوڑا نکال. یہ فٹافٹ گھوڑا نکال. کدھر گئے؟ اس سائڈ میں گئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں, وہ زور سے زیادہ ہانک رہے ہیں کہ محمد کا ارادہ نعوذ باللہ بدل گیا ہے. حاشا وکلا, بدل گیا ہے, سودا نہیں کرنا چاہتے ہیں, تبھی زیادہ دوڑا رہے ہیں تاکہ آگے نکل جائیں, واپس نہ لے جا سکے. آپ نے فرمایا جو تم سوچ رہے ہو وہ میرا ارادہ نہیں ہے, جو میں سوچ رہا ہوں وہ تمہارا ارادہ نہیں ہے. میرے اوپر سے ڈائریکشن ہوتی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, ہر بات اللہ کی نگاہ میں ہے, میں وعدہ چھوڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ رکیے. قریب گئے, جا کے کہا دیکھیے اس میں ایک عیب والا گھوڑا تھا, آپ لے کے جا رہے ہیں, آپ عیب والا گھوڑا آپ لے کر جا رہے ہیں. کہا ہم لے کر. کہا آپ کو پسند ہے؟ کہاں پسند ہے؟ کہا اگر چاہو تو میں پیسے, اللہ, کوئی خوف دنیا نہیں ہے, کوئی ڈر دنیا نہیں ہے, کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے, پیسے ساتھ لے کر آیا ہوں, آپ چاہیں تو گھوڑے واپس دے دیں, پیسے لے کر چلے جائیں, کیونکہ میں عیب نہیں بتلا سکا تھا, سودے کے اندر نقص رہ جائے گا. تجارت کے اندر جو حلت ہے, حلت حرمت کے اندر بدل جائے گی, حلال حرام میں بدل جائے گا, میں نہیں چاہتا. کہا کوئی بات نہیں, ہمیں قبول ہے. آپ علیہ السلام واپس آ گئے. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ان لوگوں کو پتا چلا, ان لوگوں کو جو ہی پتا چلا کہ محمد بن عبداللہ نے محمد الرسول اللہ ہونے کا
دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا اشہدو لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا ہے. یہ قافلے والے کہتے ہیں اشہدو لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لوگ کہتے ہیں تمہارا دماغ صحیح ہے، ابھی تم ملے نہیں ہو، ابھی تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ابھی ان کے کسی احکام کو سمجھا نہیں ہے، ابھی تم نے ان کیا لے کر آئے ہیں اس کو سمجھا نہیں ہے، اس سے پہلے تم کلمے کا اقرار کرتے ہو. کہا جو بندوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ اللہ کو دھوکہ بالکل نہیں دے سکتا. نبوت کا دعویٰ کرنا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ نے نہ بنایا ہو دوسرا بننے کی کوشش کرے، رب کے ساتھ تقاضا کر رہا ہے. کہا ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ وہاں انصاف کیا. یہ شعب النشاء فی عبادت اللہ. جوانی کی عمر، جوانی کی عمر آپ کی، یہ میرے جوان، یہ میرے جوان، یہ میرے جوان، یہ جوان، یہ خوبصورت جوان. ہائے ہائے آپ کی زندگیاں اللہ تعالیٰ لمبی کرے، اللہ صحت پر سلامت رکھے، اللہ دین کی زندگی عطا فرما دے، اللہ نماز والی زندگی عطا فرما دے، اللہ توحید والی زندگی عطا فرما دے، اللہ تقوی اور ورع والی زندگی عطا فرما دے، اللہ آپ کو بہتر والی زندگی عطا فرما دے. شعب النشاء فی عبادت اللہ. یہ جوانی کی عمر. میرے بھائیوں، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیمبری. شیخ سعدی نے کہا تھا نا، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار. وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیبہ. ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے لیجیے، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے لیجیے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے لیجیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجیے. کتنی سنہری اور کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ اور کتنی افضل، کتنی بہتر اور کتنی اچھی زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ شعب النشاء فی عبادت اللہ والی زندگی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جو میرے نوجوان ساتھی ہیں، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت چاہیے، تمہیں عرش عظیم کا سایہ بھی چاہیے، کیونکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ سورج بہت قریب ہوگا. اس کے لیے فجر کی نمازوں کی پابندی شروع کریں. مسجدوں کے اندر تشریف لاؤ، مسجد لہلا جانی چاہیے، آپ کی صاف بھر جانی چاہیے، آپ ذرا بیدار ہو جائیے، رات میں آپ جلدی سو جائیے، عشاء پڑھ کر سوئیے، موبائل کو اپنے سے دور کر دیجئے اور اس کے اکثر سافٹ ویئر جو ہے ڈیلیٹ کر دیجئے. جتنی چیزیں آپ کو جو ہے ضرورت ہیں اتنی آپ رکھیے، جتنی آپ کو ضرورت نہیں لایانی کو ترک کر دیجئے. انشاءاللہ عزیز آپ فجر میں اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور تیسرا وہ آدمی رجل قلب معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا رہے. ہمارا دل مسجد سے لٹکنا چاہیے. مسجد کو اپنے لیے ہنگر مان لیجیے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ایک وقت کے بعد دوسری وقت. آپ کے اندر اضطراب ہو، ہمارے اندر اضطراب ہو، ہائے مسجد کب پہنچے، کس وقت پہنچے، کب آذان ہو. آپ دکان پر ہیں، گراہک کھڑا ہے، آپ کا دل مسجد کی طرف. آپ مستری ہیں، آپ کے ہاتھ میں کرنڈی ہے، آپ کا دل مسجد کی طرف. آپ ملازم ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دستخط کرنا ہے، آپ کے کان مائع کے مسجد کی طرف. کب آذان ہو میں مسجد میں پہنچا. آپ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہاتھ میں کدال ہے، بیلچا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ کے اوپر چنڈی دیکھی، جو بوری پڑ جاتی، جو ابلا جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ہاتھ کو آگے کر کے اس کے اوپر بوسہ دی. کتنا خوش قسمت وہ ہاتھ ہوگا جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگے ہوئے. اور فرمایا خیر العمل قصب الرجل بیدی، خیر العمل قصب الرجل بیدی. تیرے ہاتھ کی اس بوری کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دیتے ہیں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے. اما عائشہ سے پوچھا کیسے ہیں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا گھر کے معاملات پوچھتے ہیں. کہتے ہیں یحلب شوط، اپنی بکری کو دو لیتے ہیں،
اپنے کپڑے کو درست کر لیتے ہیں، سی لیتے ہیں، اپنے جوتے کو سی لیتے ہیں، اور پھر آگے ایک بڑا جملہ کہا جس جملے سے لوگ بہت چڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اور صحیح حدیث ہے، وَكَانَ مِنَ الْبَشَرِ بَشَرًا، وَكَانَ مِنَ الْبَشَرِ بَشَرًا، عام آدمی، عام بشر کی طرح آپ بھی ایک بشر۔ آپ الگ سے مت پوچھیں میرے سرتاج کے متعلق کہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، نہیں، کانا مین البشر بشرا، ملنسار ہیں، تمام نظام ہے، سسٹم ہے، یہ تراجل القلب معلق بالمساجد۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے، آپ کا ایک قدم اٹھتا ہے، ایک قدم اٹھتا ہے، اس ایک قدم کے ساتھ آپ کا قدم مسجد کی طرف چلتے اٹھتا ہے، ایک خطا آپ کی معاف ہو جاتی ہے۔ صرف خطا ہی معاف نہیں ہوتی، ایک درجہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، خطا بھی معاف ہوتی ہے، ثواب کے اوپر درجہ بھی ایک بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی اور محلہ قائم کرنے کی کوشش کی، اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ کوشش شروع کر لی کہ ہم جگہوں کو بیچ کر مسجد کے نزدیک جگہ خرید کر گھر بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عمل کو دیکھا، باؤ تاؤ ہو رہا ہے، بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے، لوگ جو آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کے قریب پہنچا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر جو دور سے مسجد کے آنے کے احکام کو بیان کیا۔ فرمایا قصرۃ الخطا الی المساجد، قصرۃ الخطا الی المساجد، دور سے چل کے مسجد کی طرف آنے کا جو عظمت ہے اس کو بیان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ارادوں کو ترک کر لیا، جو اقصا کے مدینے کی طرف تھے ہم وہاں سے چل کر آیا کرتے تھے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ایک قدم کے اٹھانے سے ایک نیکی، ایک قدم کے جو ہے اٹھانے سے ایک درجہ بلند، یہ اتنا بڑا جو ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جو رات کے اندھیروں میں چل کر آتے ہیں ان کے لیے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آنے والے قدم اٹھا کر رات کے اندھیرے میں جو ہے دھکے کھا کے آنے والوں کے لیے نور تام کی بشارت دیتا ہوں قیامت کے دن الصراط کے اوپر۔ یہ جگہ اندھیرا ہوگا، آپ نے پڑھا ہے نا، آپ سنتے ہیں نا، اندھیرا ہوگا، بال سے باریک ہوگا، نیچے آگ کی خندق اور آگ کا سمندر ہوگا، اوپر سے آپ کو گزرنا ہوگا، آپ کے اس سے گزرتے ہی کامیابی و بامرادی ہے، ورنہ نہیں ہے، آپ ایسے گڑھے کے اندر گر جائیں گے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، تو آپ جو ہے بات کیا اس کے اندر نور التامہ کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اگر اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا میرے اوپر ہدار رہے گا۔ آپ کے امام صاحب کی طبیعت نازاز نہیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بخار وغیرہ سے یہ اللہ کا، چلو پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو کل ان کو ٹائیفائڈ وغیرہ ہو گیا ہے، ہاسپٹل لے گئے ہوئے تھے، الحمدللہ دوائی وائی لی، تو آج انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ میری جگہ چلے جائیے خطبہ دینے کے لیے، تو میں آ گیا۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے کہتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، ایک اور نیک کرے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، جہاں کہیں کے لوگ